السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترمہ مائیں اور بہنیں، اللہ کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے دین کی باتیں سننے کے لیے تھوڑی دیر یہاں جمع فرمایا۔ دعا کرو اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے جیسے دین کی باتیں سننے کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، اللہ سب کو جنت الفردوس میں بھی جمع فرمائے۔ لیکن محترمہ مائیں اور بہنیں، دل میں ایک نیت اور ایک ارادہ کر کے بیٹھیں، جتنی بھی باتیں سنیں عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ سننا اور سنانا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو زندگی میں عمل نہیں ہوتا، اور اصل زندگی سنورتی ہے، زندگی بنتی ہے عمل سے، اور اللہ قرآن کریم میں فرماتے فبشر عباد، اللہ فرماتے میرے بندوں کو اور میری بندیوں کو خوشخبری سنا دو۔ کون سے بندے اور کون سی بندیاں؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الذین یستمعون القول فیتبعون احسن، اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دین کی باتوں کو، جو قرآن کی باتوں کو، جو حدیث کی باتوں کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے عمل کرنے پر انعام کیا ملے گا؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب،
الحساب۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، تم زمین پر عمل کی نیت کرو گے، تم زمین پر عمل کا ارادہ کرو گے، میں آسمانوں پر تمہارے لیے ہدایت کے فیصلے کر دوں گا۔ اور ماں بہن، ہدایت سے بڑھ کر کوئی دولت ہو نہیں سکتی۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں انسان کو سب کچھ مل جائے لیکن ہدایت نہ ملے، اعمال صالحہ کی توفیق نہ ملے، اس انسان کی دنیا کی زندگی بیکار ہے۔ اور جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بیکار ہو گئی، جس کی دنیا کی زندگی اللہ کو ناراض کر کے بگڑ گئی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس کی آخرت کی زندگی درست نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سنوارنے کے لیے نصیب فرمائی ہے، دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نصیب فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہدایت کے فیصلے کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو میرے صحابہ کرام، ہدایت کے فیصلے کا مطلب یہ ہے اللہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائے گا۔ تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے کہ ہم عمل کی نیت سے سنیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے لیے ہدایت کے بھی فیصلے کرے گا اور موت کے وقت ضرور کلمہ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ ماں بہنیں، مجھے مختصر بتلانا یہ ہے، دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے ہم سب کو نوازا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، میرے بندوں اور میری بندیوں، میری طرف سے ملنے والی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ جیسے آسمان کا ایک ایک ستارہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی ستارے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ بارش کا ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی بارش کے قطرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ مٹی کا ایک ایک ذرہ اللہ کی نعمت ہے، کوئی مٹی کے ذرات کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہمارے جسم کا، ہماری باڈی کا، ہمارے بدن کا ایک ایک بال اللہ کی نعمت ہے، کوئی جسم کے بالوں کو، کوئی بدن کے بالوں کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ ہماری ہر سانس، سانس کا آنا، سانس کا جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کوئی سانس کے آنے جانے کو گننا چاہے تو نہیں گن سکتا۔ الغرض اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں اللہ پاک نے ہم سب کو نصیب فرمائی، وہ ہے دولت ایمان۔ اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا۔ ماں بہنیں، ہم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے، ہم اپنی مرضی سے ایمان نہیں لائے، بلکہ اللہ نے ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے، رحم کا معاملہ فرمایا ہے، کرم کا معاملہ فرمایا ہے، ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا اور ایمان جیسی عظیم دولت سے اللہ پاک نے ہم سب کو مالا مال فرمایا۔ لیکن علماء فرماتے ہیں ایمان کا مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی، لیکن ایمان کا موت تک محفوظ رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں، چاہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو، چاہے رمضان کے روزے رکھتے ہو، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، ارے اس وقت قربانی دے کر کچھ دیر دین کی باتیں سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ زندگی کے تمام نیک اعمال کا ایک ہی مقصد ہے، جو ایمان اللہ نے ہمیں ماں کی گود سے نصیب فرمایا وہ ایمان قبر میں جانے تک محفوظ کیسے رہیں۔ اور ماں بہنیں، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، اس بات کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی مرضی سے مسلمان نہیں بنے، بلکہ اللہ نے خود ہم پر فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ مت سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو، تم اپنی مرضی سے ایمان والے کے گھر میں پیدا ہو گئے ہو۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، یہ تو میں نے تم پر کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا کہ تمہیں ایمان کی
دولت سے مالا مال فرمایا ہے، لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی ہیں، کل قیامت کے دن تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی مختصر سی زندگی میں نعمتیں دینے والا تو ایک اللہ ہی ہے، نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہے، یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، قرآن کریم میں خود اللہ پاک ہمیں سمجھا رہے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اللہ فرماتے میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھا دو، دنیا میں بسنے والے لوگوں کو یہ باتیں بتلا دو۔ اللہ فرماتے میں جسے مال دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے میں نے عزت اور ذلت کا مالک بندوں کو نہیں بنایا، عزت اور ذلت کا مالک بندیوں کو نہیں بنایا۔ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں جسے عزت دینا چاہوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے، اور میں جسے ذلیل کرنا چاہوں وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ساری بھلائیاں ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات بھی ایک اللہ ہی ہے، ایک اللہ ہی کی ہے، ہر چیز پر قادر وہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل رات کو دن میں بدلنے والا بھی اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی اللہ۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی زندے کو موت دینے والا بھی اللہ، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ۔ وترزق من تشاء بغیر حساب اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، میں جسے چاہتا ہوں بغیر حساب و کتاب کے حلال پاکیزہ روزی نصیب کر دیتا ہوں، تو حلال پاکیزہ روزی دینے والا بھی ایک اللہ ہی ہے۔ تو سب کچھ اللہ رب العالمین ہمیں دیتے ہیں۔ دنیا کی مختصر سی زندگی میں جتنی نعمتیں اللہ کی طرف سے ملی ہیں، کل قیامت میں ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہونے والا ہے۔ ایمان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تمہیں مسلمان بنایا تھا، مسلمان بن کر تم نے کیسی زندگی گزاری ہے، زندگی اللہ پاک نے نصیب فرمائی، زندگی کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم ہمارے گھر میں موجود ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، لیکن قرآن کریم کو ہاتھ لگانے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کریم پڑھنے کو کوئی تیار نہیں، قرآن کریم کی طرف دیکھنے کو کوئی تیار نہیں۔ کل قیامت میں قرآن کریم کے بارے میں بھی سوال ہوگا، ارے زندگی کی ہر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، اور اللہ قرآن کریم میں نعمتوں کو دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، نعمتوں کا دینے والا میں یوں ہوں، لیکن نعمتیں دینے کے بعد ایک قاعدہ ذکر فرمایا میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت مل جائے اور اس نعمت کی تم قدر کرتے رہو گے، اس نعمت کا تم شکر ادا کرتے رہو گے، تو انعام یہ ہوگا لَزِيدَنَّكُمْ اللہ فرماتے میں نعمتوں کو بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ اب ماں بہنیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے زندگی کی کیا قدردانی کی ہے، ہم نے ایمان کی کیا قدردانی کی ہے۔ ارے زندگی دینے کے بعد رب کریم نے زندگی کا مقصد سمجھایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، زندگی دینے کے بعد زندگی کا مقصد سمجھا رہے ہیں۔ اگر مقصد کے تحت زندگی گزر رہی ہے تو سمجھ لو یہ زندگی کی قدردانی ہے، یہ زندگی ملنے کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، لیکن مقصد کے خلاف
خلاف زندگی گزر رہی ہیں تو سمجھو یہ زندگی کی ناقدری ہیں اور ناشکری ہیں، ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گزرتی ہے۔ اب آپ کے دل میں سوال یہ ہوتا ہوگا کہ ہم نے کب ایمان کی ناقدری کی ہے؟ ایک مسلمان عورت ہے جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، اب وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتی تو سمجھ لو یہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتی تو سمجھ لو یہ ایمان کی ناقدری کرنے والی ہے۔ تو اللہ قرآن کریم میں سمجھاتے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمتیں ملنے کے بعد اس کی قدر کرو گے تو نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے میرے بندوں اور میری بندیوں، اگر میری طرف سے تمہیں کوئی نعمت ملی اور اس نعمت کی تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، پھر عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا ایسا ہے ناقدری کی وجہ سے اللہ پاک نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھیں۔ لیکن مابین ایمان مل جانے کے بعد ایک مسلمان مرد کی کیا ذمہ داری ہے، ایک مسلمان عورت کی کیا ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے انبیاء کرام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا فانی میں تشریف لائے، اور سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے ایک ہی پیغام دیا، او لوگو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو۔ اللہ کو مانو کیا مطلب؟ میں نے آپ کو بتایا، کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات ایک اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والا اللہ ہے۔ اللہ کی مانو کیا مطلب؟ جن کاموں کو اللہ نے کرنے کا کہا ان کاموں کو کرنے والے بنو، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ان کاموں سے بچ جاؤ۔ آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی پیغام دیا اور اپنی امت کو یہی بات سمجھائی، اور پوری زندگی ہمارے نبی نے اپنی امت کے سامنے واضح کر دی۔ کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، کون سا راستہ اختیار کرو گے تو جہنم کے حوالے ہو جاؤ گے۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں یہ فکر رہی ہے، میری امت کا ایک ایک آدمی جنت میں جانے والا بن جائے، مرد ہو یا عورت، میری امت کا کوئی مرد جہنم میں نہ جائے، کوئی عورت جہنم میں نہ جائے۔ لیکن ماں بہنیں میں مختصر آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں، آپ کے لیے کوئی لمبے لمبے بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لمبی لمبی تقریروں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا دین بہت آسان ہے، بس اللہ پاک ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ایک مرتبہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ماں بہنیں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی سچا انسان نہیں، آپ اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، اللہ فرماتے میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے، میرے محبوب کبھی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے، میرے محبوب جو بھی بولتے تھے زبان میرے محبوب کی ہوا کرتی تھی، کلام تو خود رب العالمین کا ہوتا تھا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت مرنے کے بعد کے دو ٹھکانے ہیں، ایک جہنم ایک جنت۔ کامیاب لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے اور کامیاب لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار فرمائے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنت کے 8 دروازے ہیں، یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ پاک نے 8 ڈور 8 دروازے بنائے ہیں، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، 5 خوبیوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا۔ حدیث شریف میں ہمارے نبی کا سچا فرمان صحیح حدیث میں موجود ہے، جنت کے ہر دروازے سے اس عورت کو پکارا جائے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اللہ اندازہ لگاؤ ماں بہنوں، اللہ نے تمہیں کیا مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ اب دنیا کی مختصر سی زندگی دیکھ رہے ہیں، ہم پریشانیوں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ 2020 گزرا، 2021 گزر گیا، 2022 چل رہا
رہا ہے۔ ماں بہنیں ہم نے دنیا کا حال دیکھا ہے، کوئی معمولی کھانسی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی سردی میں دنیا سے چلا گیا، کوئی معمولی بخار میں دنیا سے چلا گیا۔ ہم نے کتنی پریشانیوں کا سامنا اپنی آنکھوں سے کیا ہے، اپنے آنکھوں سے کتنے حالات دیکھے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے۔ لیکن ماں بہنیں ایک بات یاد رکھو، اللہ پاک اپنے بندوں سے اور اپنی بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچے کتنے بھی نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن ماں باپ اپنے بچوں کو پریشانی میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، ماں باپ اپنے بچوں کو دکھ دینا پسند نہیں کرتے، بلکہ ماں باپ ہمیشہ اپنے بچوں کو راحت پہنچاتے رہتے ہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جتنی پریشانیاں تم اٹھا رہے ہو، اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے، ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفوں کا تم نے سامنا کیا ہے، جتنی پریشانیوں کا تم نے سامنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے یہ پریشانیاں تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں میں پریشان ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے پڑوسیوں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے رشتہ داروں نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے اپنے کاروبار کی تنگی نے پریشان کیا، کوئی کہتا ہے مجھے نہ جانے کیسی کیسی پریشانیوں کا لوگ سامنا کرتے ہیں اور پریشانیوں کی شکایت بھی کرتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کسی کو کسی نے پریشان نہیں کیا، ہر ایک کو اس کے اعمال نے پریشان کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہم اعمال کرتے ہیں ویسے آسمان سے اللہ کی طرف سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں بہنیں یہ آپ کے لیے بیان ہے، اس لیے میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ماں بہنوں، اللہ پاک آپ سے کہتا ہے، اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں۔ ماں بہنیں تم جو کچھ چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، اللہ جو چاہتے وہی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے میری بندی تو کچھ چاہتی ہے میں کچھ چاہتا ہوں، ہوتا تو وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر کے دیکھ جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتی ہے۔ ہم اپنی چاہت کے مطابق اللہ کے فیصلے چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے نازل کرے، اللہ ہمیں دنیا اور دنیا کی زندگی میں بھی سکون نصیب فرمائے، آخرت کی زندگی میں بھی سکون نصیب فرمائے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا۔ کسی کو کوئی پریشان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، ہر ایک کو اس کے اعمال پریشان کرتے ہیں۔ تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھول گئے کہ مسلمان کی زندگی کیسی ہونی چاہیے تھی، مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، مسلمان کا کردار کیسا ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اس کو سلا دو ذرا، تھوڑی دیر سو جا بھائی، نیند آتی ہے۔ مسلمان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا، مسلمان کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے تھا۔ ہم اپنے مسلمان ہونے کو بھولیں جس کے نتیجے میں حالات پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالات کو دور کرنے والا ایک اللہ ہی ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے۔ ماں بہنیں ہم اللہ کی چاہت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تو اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اللہ ہماری چاہت کے مطابق فیصلے نازل کرے گا۔ لیکن میں اصل بتلانا یہ چاہتا تھا، وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا 5 کام کر لیے، اس میں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز۔ دیکھو ہم نے نماز کو جمعہ کے ساتھ خاص کر دیا، نماز کو رمضان کے ساتھ خاص کر دیا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری امت کا وہ مرد اور میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، سب سے بڑا انعام تو اللہ پاک یہ نصیب فرمائیں گے کہ موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، یعنی وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا، اللہ ایمان والے ہونے کی حالت میں موت نصیب فرمائے گا۔ اور ماں بہنیں دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، ارے دنیا تو ہر ایک کو چھوڑنی ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال کریں گے پھر بھی آخرت قریب آنے والی ہے،
ہے، پھر بھی مرنا ہی ہے، اور دنیا میں برائیاں کر کے زندگی گزاریں گے، نافرمانیاں کر کے زندگی گزاریں گے، پھر بھی آخرت کا سفر کرنا ہی کرنا ہے۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، انسان سنبھل جا اب بھی تو، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا، اپنی زبان سے غلط بات کہتے ہوئے سنبھل جا، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہوئے سنبھل جا، کانوں سے غلط سنتے ہوئے سنبھل جا، ارے لوگوں پر الزام لگاتے ہوئے سنبھل جا۔ فجر کی نماز میں آرام سے سوئے رہتے ہیں، مؤذن کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، نمازوں کو چھوڑتے ہوئے سنبھل جا، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے سنبھل جا۔ انسان سنبھل جا اب بھی تو، انسان سنبھل جا اب بھی تو، مٹی میں ایک دن جانا ہے، تیرے بڑے بھی چلے گئے اور تیرا بھی نمبر آنا ہے، ہر ایک کا نمبر باری باری آنا ہے، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، ہر ایک کو آخرت کا سفر کرنا ہے۔ لیکن حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 کام کر لیے، 5 خوبیوں کو اپنی زندگی میں داخل کر لیا۔ نمبر 1، جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ پاک سب سے بڑا انعام تو یہ نصیب فرمائیں گے، ارے موت کے وقت ضرور کلمہ نصیب فرمائیں گے، رزق کی تنگی کو اللہ پاک دور فرما دیں گے، مرنے کے بعد جانا تو ہر کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر، جنت والا ٹھکانہ کامیاب لوگوں کے لیے، جہنم والا ٹھکانہ ناکام لوگوں کے لیے۔ حدیث شریف میں فرمایا میری امت کا وہ مرد اور میری امت کی وہ عورت جس نے اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا، اللہ پاک اسے بغیر حساب و کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ آج بہت سی اللہ کی بندیاں کہتی ہیں ارے گھر میں سکون نہیں ہے، گھر میں اطمینان نہیں ہے، لڑائی جھگڑے گھر میں ہے، پتہ نہیں گھر میں کیا ہو گیا ہے، کسی نے کوئی جادو کروا دیا یا جنات کا کوئی اثر ہے۔ ماں بہن حقیقت یہ ہے کوئی جادو کوئی جنات نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمیٰ۔ اللہ فرماتے میرے وہ بندے اور میری وہ بندیاں جو دنیا کی مختصر سی زندگی میں مجھے بھول جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، مجھے راضی کرنے والے اعمال نہیں کرتے، اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں، پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے فإن له معیشۃ ضنکا۔ اللہ فرماتے نمازیں چھوڑنے کا وبال، اپنی منمانی زندگی گزارنے کا وبال یہ ہوتا ہے میں ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان کو چھین لیتا ہوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کوئی جادو نہیں، کوئی جنات کا اثر نہیں، جادو کرنے والے ایسے فری نہیں بیٹھے، اور جنات بھی ایسے نورے اور فری نہیں ہیں کہ ان کو کسی کا گھر نہ دکھے اور ہمارا گھر دکھ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے گھر میں نماز کا اہتمام ہوتا ہو، گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہو، تو حدیث شریف میں موجود ہے جس گھر میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے، اگر اس گھر میں شیاطین کے اثرات بھی ہوتے ہیں تو وہ اثرات قرآن کریم کی پڑھنے کی برکت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینہ حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، مسلمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، اس نے اپنی زندگی میں عمل صالح کیے۔ کیا مطلب؟ اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاری، تو انعام یہ ہوگا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہم اس کی زندگیوں سے الجھنوں کو ختم کر دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے دنیا کی زندگی میں ہم اسے سکون و اطمینان نصیب کر دیتے ہیں، اس کی دنیا کی زندگی بہترین بن جاتی ہے۔ اس لیے ماں بہنیں سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز کا اہتمام آج سے ہم سب کو طے کرنا ہے، نماز کو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ نمبر 2، جس نے رمضان کے روزے رکھے بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کے روزے نہ چھوڑے۔ ہاں ان ایام میں، جن ایام میں اللہ کی طرف سے نمازیں معاف ہو جاتی ہیں ان ایام میں روزے بھی معاف ہوتے ہیں، البتہ نمازوں کی قضا نہیں کرنی لیکن روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے۔ نمبر 3، اللہ پاک نے
مال دیا تو زکوٰۃ کا ادا کرنے کا اہتمام کرے، زکوٰۃ ادا کرے۔ نمبر 4 اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اور نمبر 5 اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ حدیث شریف میں فرمائے یہ 5 خوبیوں والی عورت جس نے اپنی زندگی میں یہ 5 کام کیے ہیں، 5 خوبیوں کو اپنایا ہے، جنت کا ہر دروازہ اسے پکارے گا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا، اللہ کی بندی مجھ میں سے داخل ہو جا۔ اور ماں بہنیں، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ اللہ پاک نے جتنی نعمتیں دی ہیں تمام کی تمام نعمتوں کے بارے میں کل سوال ہونے والا ہے۔ اولاد بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اولاد کو آج بہت سی ماں باپ کی شکایت یہ ہوتی ہے ہماری اولاد ہماری کنٹرول میں نہیں، ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں۔ ماں بہنیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین پڑھایا ہے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے احکام سے واقف کیا، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے واقف کیا، تو ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے، حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرما بردار بنیں گے، اور ہمارے بھی فرما بردار بنیں گے۔ اس لیے بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنانے کے لیے روزانہ، آج موبائل کی دنیا نے انسان کو بیکار کر کے رکھ دیا، نہ دنیا کے کام کا رکھا نہ آخرت کے کام کا رکھا۔ یہ موبائل کی دنیا نے جتنا نقصان کیا ہے اتنا کسی اور چیز نے نہیں کیا ہے۔ ارے ہمارے گھر کا ماحول یہ بن گیا، باپ اپنے موبائل میں بیزی، ماں اپنے موبائل میں بیزی، دادا اپنے موبائل میں بیزی، دادی اپنی موبائل میں بیزی، ہر کوئی اپنے موبائل میں مصروف ہے، بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہوتی ہے۔ ارے ماں بہنیں، دنیا تو ہر کسی کو چھوڑنی ہے، ارے دنیا سے ہر کوئی جائے گا، اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جائے گا جب جہاں سے، دنیا سے تو ہر کسی کو جانا ہے، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا۔ جس اولاد کی محبت میں، جس دنیا کی محبت میں اللہ کو ناراض کرتے رہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے رہے، حالانکہ مرتے وقت وہ اولاد ساتھ میں آنے کو تیار نہیں، وہ دنیا جمع کی ہوئی وہ ساتھ میں آنے کو تیار نہیں، جائے گا جب جہاں سے کوئی نہ ساتھ ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو ماں بہنیں، ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر پاتے ہیں، اب ہم مر کر دنیا سے چلے گئے، بچوں کی صحیح تربیت کی ہے، یہ بچے جتنے بھی نیک اعمال کریں گے وہ ہمارے نامہ اعمال میں شمار ہوگا، اس کا ثواب ہمیں بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اللہ حفاظت فرمائے، ہم اپنے موبائل میں بیزی ہو کر، اپنی دنیا میں بیزی ہو کر بچوں کی ہم نے صحیح تربیت نہ کی، بچوں کی صحیح تربیت کا کوئی خیال نہ کیا، تو کل قیامت میں اللہ پاک کے سامنے یہ بچے ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عذاب دینے سے پہلے ہمارے ماں باپ کو عذاب دے دے کہ نہ انہوں نے ہمیں دین پڑھایا، نہ اللہ کے احکام سے واقف کیا، نہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے واقف کیا۔ اس لیے ماں بہنیں، میں آپ سے کہوں گا، اللہ کے واسطے اس عمل کو اپنے گھر میں زندہ کر لو، روزانہ 10 منٹ کے لیے سب کا موبائل بند ہو جائے، اور تعلیم کو یکسوئی کے ساتھ گھر میں زندہ کرو کہ 10 منٹ ہمارے بچوں کو ہم لے کر بیٹھے۔ ارے 2 میاں بیوی ہیں تب بھی تعلیم کرے، ارے ہمارے بچے معصوم بچے رہے، سمجھتے نہیں ہیں، 1.5 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، پھر بھی بچوں کے سامنے تعلیم کو زندہ کرو۔ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے گا، اور جیسے اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہو ویسے اپنے بچوں کی دینی تعلیم کی بھی فکر کرو، اس لیے کہ دنیاوی علوم حاصل کرنے چاہیے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن ساتھ آنے والی چیز تو آخرت کے علوم ہے، ساتھ آنے والی چیز تو آخرت کے علوم ہے، نجات دینے والی چیز تو آخرت کے علوم ہے۔ تو ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے۔ لیکن ماں بہنیں، ایک بس مختصر دعا بتلا کے بعد ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، میں نے شروع میں آپ کو بتلایا کہ ہماری زندگیوں کا سکون و اطمینان ختم ہو گیا ہے، اللہ پاک سے دعا کر لو، اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان نصیب فرما دے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک دعا بتلانا چاہتا ہوں، اس دعا کو اللہ سے دل سے مانگنے کی برکت سے، دل سے پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا انشاءاللہ، اور ہمارا ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے اللہ پاک بہتر بنائے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے،
اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہر ایک کو مدینۃ المنورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کو مدینہ جانا اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، ادب کے ساتھ جانا مقدر فرمائے۔ حدیث شریف میں موجود ہے مدینۃ المنورہ میں ایک صحابی سخت بیمار ہے اور ایسی بیماری کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی خیریت کو معلوم کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے محبت تھی اور مابین جب بھی ہمارا کوئی پڑوسی بیمار ہو، رشتہ دار بیمار ہو تو ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی خیریت کو معلوم کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا امتی جو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک اس کے پیچھے ایک فرشتے کو لگا دیتے ہیں اور وہ فرشتہ پکار کر کہتا ہے تم کتنے بابرکت ہو، تمہارا چلنا کتنا بابرکت ہے، یقیناً تم نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا لیا۔ اب ہمارے نبی وہ بیمار صحابی کی جن کے اندر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، پورا بدن بیماری کی وجہ سے لکڑی کی طرح سوکھ چکا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا اللہ کے بندے ان بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ اور ماں بہن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے بیماری کے دنوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، اس میں ہم اللہ کو پکاریں گے تو اللہ پاک ہماری پکار کو ضرور سننے والا ہے۔ اور حدیث شریف میں حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ عمر جب کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو اس کو دعاؤں کے لیے کہو، اس لیے کہ بیمار آدمی کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ اب ہمارے نبی نے وہ بیمار صحابی سے پوچھا کہ اللہ کے بندے بیماری کے دنوں میں تم اللہ سے دعا کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی نے کہہ دیا اللہ کے نبی بس میں اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں، الہ العالمین یہ دنیا کی زندگی تو شارٹ زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی میں جتنی تکلیفیں تو مجھے دینا چاہتا ہے دے دے، جتنی آزمائشوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنی پریشانیوں میں تو مجھے مبتلا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن آخرت کی تکلیف سے تو مجھے بچا لینا۔ صحابی دعا بھی کیسی پیاری مانگ رہے ہیں کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، تکلیف ختم ہو جائے گی، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن حدیث شریف میں موجود ہے ہمارے نبی نے صحابی کی اس دعا کو سننے کے بعد ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا مانگتے ہو؟ ارے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ ماں بہنیں ہمیں دنیا کی تکلیف برداشت ہوتی ہے؟ ہرگز نہیں، نہ ہم تھوڑی سی سردی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم تھوڑی سی بیماری کو برداشت کر سکتے ہیں، نہ ہم کوئی اور دکھ برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب دنیا کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو آخرت کی تکلیف کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کے بندے ایسی دعا نہ مانگو، اس لیے کہ نہ تم دنیا کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو اور نہ آخرت کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہو۔ اب ہمارے نبی نے صحابی کو ایک دعا بتلائی ہے، بس وہ میں دعا آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ اس دعا کو استحضار سے مانگنے کی برکت سے ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے حاکم کی حکومت میں وہ طاقت نہیں جو طاقت اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھی ہے، ڈاکٹروں کی دوائیوں میں وہ اثر نہیں جو اثر اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے، طبیبوں کی اور حکیموں کی حکمت میں وہ پاور نہیں جو پاور اللہ پاک نے دعاؤں میں رکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مومن کے لیے ہتھیار یعنی طاقتور چیز ہے، دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ اور ماں بہن اس وقت میں جو دعا آپ کو بتلانے جا رہا ہوں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے ہمارے نبی نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اگر کوئی دعا مانگی ہے تو یہی دعا ہے جو میں ابھی آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ اور اس دعا کو مانگنے کی برکت سے، پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک زندگیوں میں سکون و اطمینان بھر دے گا۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ کوئی کاروبار کی تنگی کے معاملے میں پریشان ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائے گا۔ ارے گھر میں جوان بیٹے ہیں، گھر میں جوان بیٹی ہے لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ پاک نیک سالے جوڑے کے آسمان سے فیصلے فرمائے گا۔ الغرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں، ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ عافیت کے ساتھ قرض سے نجات نصیب فرمائے گا۔
بل غرض جتنی ہماری دنیا کی ضرورتیں ہیں، جتنی ہماری آخرت کی ضرورتیں ہیں، تمام کی تمام ضرورتوں کو اللہ پاک عافیت کے ساتھ مہیا فرمائے گا۔ اور وہ دعا کوئی مشکل نہیں، میرا اندازہ یہ ہے کہ ہر ایک کو یاد ہوگی۔ اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے دوسرے پارے میں موجود ہے، سنت سمجھ کر اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا پیاری دعا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اب دعا کے ترجمے پر ذرا توجہ دیجئے، ہمارے نبی نے کیسی پیاری دعا مانگی ہے، اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ چونکہ پہلے دنیا کی زندگی ہے، اب ماں بہنیں آپ اندازہ لگاؤ، جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنانے کا فیصلہ کر لے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے مکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی اولاد کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ ہرگیز نہیں، بلکہ اس کی ذات کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا معاملہ کر لیا ہو، اس کے ساتھ کوئی برائی کا معاملہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلے چونکہ دنیا کی زندگی پہلی ہے، اس لیے ہمارے نبی نے دنیا کی بھلائیاں مانگی ہے، اللہ پاک تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ پھر ہمارے نبی نے مانگا وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دے۔ کیا مطلب ہے آخرت کے بہتر سے بہتر بنا دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک دنیا کی زندگی میں ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، جن اعمال سے جنت سنورتی ہے، جن اعمال سے کامیابی ملتی ہے۔ اللہ پاک ایسے اعمال کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے گا۔ پھر ہمارے نبی نے مانگا وقینا عذاب النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، وہ بیمار صحابی جن کا پورا بدن لکڑی کی طرح سوکھ چکا تھا، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، چلنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی طاقت نہیں، اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اللہ نے مکمل شفا نصیب فرما دی، مکمل تندرستی نصیب فرما دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جائے، ایسی بیماری کے ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، ایسی بیماری کے طبیب و حکیم جواب دے چکے ہیں، وہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ پاک اس کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ تو ماں بہنیں ہم کثرت سے اللہ سے دعائیں بھی مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، لیکن پھر اخیر میں کہوں گا کہ 5 وقت تک کی نماز پہلے ہیں، سارے وظیفے بعد میں ہیں۔ اس لیے آج کی مجلس میں 2 کام کی نیت کر کے جاؤ۔ اگر یہ 2 کام زندگی میں ماں بہنیں ہم نے کر لیے، دنیا والے نیک سمجھے نہ سمجھے، ماں بہنیں میں تم سے کہوں گا، چونکہ یہ عورتوں کے لیے بیان ہے، دنیا والے تمہیں اللہ کی ولیہ سمجھے نہ سمجھے، دنیا والے تمہیں نیک عورت سمجھے نہ سمجھے، لیکن تم نے اپنی زندگی میں 2 کام کر لیے، اللہ پاک آسمان پر فرمائے گا میری بندی تو میری ولیہ بن چکی ہے۔ سب سے پہلا کام 5 وقت کی نماز، اس کو کسی بھی حال میں مت چھوڑو۔ ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمارے نبی پوری زندگی کہتے رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے امتیوں میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو نماز کا اہتمام کرتے رہنا۔ اور آخری وقت میں بھی آپ نے اپنی امت کو یہی پیغام دیا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کو مت چھوڑنا۔ اور دوسرا کام، اپنی ذات سے کسی کو دکھ مت پہنچاؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، کسی پر ظلم ذاتی کا معاملہ نہ کرو۔ اس لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ۔ اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے بھلائی کا معاملہ کیا اس نے اس کے لیے معاملہ کیا ہے، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برائی کا معاملہ کیا حقیقت یہ ہے کہ وہ برائی اس نے اپنے لیے کی ہے۔ فرمایا بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ لوگوں کے دل کے ٹکڑے کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے، اللہ پاک ان کی زندگیوں سے سکون و اطمینان چھین لیتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں میرے امتیوں جتنی بھی نافرمانیاں تم کرتے ہو، ضروری نہیں کہ فوراً تمہیں سزا مل جائے، اللہ چاہے معاف کر دے، اللہ چاہے مرنے کے بعد سزا دے، لیکن 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملتی ہے۔ نمبر 1، جس نے اپنے ماں باپ کو رلایا،
ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، ماں باپ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اس کو مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور سزا ملتی ہے۔ اور نمبر 2، جس نے کسی کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، کسی پر ظلم زیادتی کا معاملہ کیا، اللہ پاک سے دل سے دعا ہے اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔